محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کفار اور مشرکین کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے۔ پیچھے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے اسی مضمون کو بیان فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنا رکھا ہے۔ یعنی لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ کن کو؟ ہزوا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور شفاف الفاظ کے اندر، کوئی تفسیر میں لمبی چوڑی بحث میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مضمون واضح نظر آ رہا ہے اور واضح طور پر اللہ کا فرمان اور حکم ہے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے کھیل تماشا آپ کے دین کو بنا لیا ہے، ان کو آپ اپنا دوست مت بنائیں۔ یہ کھلے لفظ ہیں کہ جو تمسخر اڑائے اسلام کا، شعائر اللہ کا، کتاب و سنت کا، تو کسی صورت میں بھی اس کو دوست بنانے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، جنہیں عام اصطلاح میں اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بھی اسلام دشمنی میں اہل کتاب کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، کھلا جو کافر تھے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، سواء، برابر ہے۔ ان کو وہ آپ کے ڈرانے اور دھمکانے سے، یا آپ ان کو جنت اور جہنم کی جو ہے نا وہ جنت کی بشارتیں اور جہنم کے عذاب سے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے، یا جنت کی بشارتیں ان کو آپ سنائیں یا نہ سنائیں، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ جو ہیں ہی کافر، سیدھے سادھے صاف ستھرے کافر ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو ایسے جو کافر تھے وہ بھی یہود و نصارہ سے کم نہیں تھے۔ یہود و نصارہ بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، دین کا تمسخر اڑاتے تھے۔ میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد بھی ایک وہ حدیث پاک میں آتا ہے نصرانی کا واقعہ، اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آگے یہ واقعہ آ رہا ہے قرآن پاک اسی جو ہے وہ انہی آیات میں اذان کا مذاق اڑانے کا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جنہیں عام اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بھی اسلام دشمن ہے، اہل کتاب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، یہاں پر دیکھیں بات بڑی قیمتی بات ہے یہ، واتقوا اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ڈر جاؤ۔ اب ڈرنا کس نے ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، مومنوں کو حکم دیا کہ اگر تم مومن ہو نا، واقعی تمہارے سینے میں کتاب و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تم واقعی جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہو، تم واقعی فرشتوں پر یقین رکھتے ہو، تم واقعی نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل و جان سے کرتے ہو، تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پھر تم ان کاموں سے ڈر جاؤ، ان کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اس کام سے باز آ جاؤ، اس کام سے ڈر جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ اور فرمایا کہ شرط لگا دی ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو، اور جو مومن نہیں ہے اس کے لیے راہیں کھلی ہے، راہیں اس کے لیے کشادہ ہے، وہ جو مرضی سو کرے، تو اس کی پکڑ، اس کی سزا، اس کے
اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، یہ تو کنفرم بات ہے کہ اللہ کے پاس تو ہر صورت جانا ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نہ جانا ہو۔ تو وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو وہاں جا کر اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، آج اس کا مجھے سب کچھ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو استوار نہ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی جو ہے وہ اذان کا مذاق اڑانے اور اذان کا استہزاء کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ اذان جو ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعائر اللہ کی توہین کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کی توہین، گستاخی، بے ادبی کفر ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی صورت بھی ہم کسی بھی شاعر اللہ میں سے کسی ایک چیز کا بھی جو ہے نا وہ بے ادبی اور نہ گستاخی کر سکتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کو اس معاملے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نمازوں کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، یہ اللہ پاک مسلمانوں کو یہاں آگاہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اذان دیتے ہو، نمازوں کے لیے پکارتے ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو مطلب کیا، اذان دیتے ہو، تو اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو یہ لوگ اسے ٹھٹھا اور کھیل بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صبح میں نے آپ کو فجر کی نماز کے بعد واقعہ سنایا تھا، اور ایک اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ ایک جو ہے نا وہ انہوں نے اذان کا مذاق یہ بھی اڑاتے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی نوجوان تھے، لڑکے تھے مدینہ کے اندر، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کس انداز سے بول رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت، دو کلمے ہیں نا اذان کے اندر، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دونوں کلمے یہ اس پر مذاق اڑاتے تھے۔ اور وہ جو صبح میں نے واقعہ سنایا تھا وہ بھی مذاق اڑاتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ مذاق میں کیا کرتا تھا، وہ طنز مارتا تھا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا جب جملہ بولا جاتا تھا تو اس وقت وہ کہتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، جھوٹا جل جائے، راکھ ہو جائے جھوٹا، سڑ جائے جھوٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو جلا دیا، وہ سڑ گیا، اس کے گھر کی اس کی اپنی لونڈی باندھی، اس کی وہ آگ کا انگارہ لے کر گھر میں آئی، اور گھر میں نہ جانے کس انداز سے آگ جو ہے وہ لگی، اور سارا گھر اس کا جو ہے وہ خاصتر ہو گیا، جل گیا، اور وہ خود بھی اس میں سڑ گیا۔ اللہ نے اس کی اپنی زبان سے نکالے ہوئے الفاظ اسی کے حق میں قبول فرما لیے، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح حضرت ابو محذورہ جو تھے یہ بھی مذاق اڑاتے تھے، اور جب یہ مذاق اڑاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے ان کو مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ لیا اور آواز سن لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ آپ وہ الفاظ دہرائیں، ایک مرتبہ دہرائے۔ حضور نے فرمایا اونچی آواز سے، پہلے تو وہ بولتے ہی نہیں تھے، خاموش رہے، ڈر رہے تھے، لیکن پھر فرمایا کہ نہیں بولو۔ حضور نے ان کو حکم دیا تو وہ ایک دو مرتبہ حضور کے کہنے کے بعد اس نے وہ الفاظ آہستہ سے بولے، پھر تھوڑا اور اونچی آواز سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اور اونچی آواز سے بولو، اس نے دوبارہ اونچی آواز سے کہا نا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس اس کے یہ الفاظ اونچی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہلوا لیے تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، رسول اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، نظر کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی، اللہ کی طرف سے دل کی کھڑکیاں جو ہیں وہ توحید و رسالت کے لیے کھل گئی، نور کی روشنی، کتاب و سنت کی روشنی، زبان سے کلمہ توحید جو زبان سے بولا تھا اللہ نے اس کو دل میں اتار دیا۔ حضرت ابو محذورہ کے دل میں کلمہ شہادت بھی اتر گیا اور کلمہ رسالت بھی اتر گیا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اذان کا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ اذان کے الفاظ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ اس کا
اس کو ٹھٹھا اور کھیل بناتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہو وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. بے عقل انسان ہی اس طرح کا کام کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا بے عقل ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا انسان عقل مند نہیں ہو سکتا. اللہ نے خود ارشاد فرما دیا. اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے پھر مخاطب کیا. هل تنقمون منا، تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو، تمہیں ہمارے اندر کیا عیب نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے. وَإِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ما سوائے اس کے کہ ہم ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہی عیب تمہیں ہمارے اندر نظر آتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس وجہ سے ہمارا مذاق اڑاتے ہو، اس وجہ سے ہماری اذان کا مذاق اڑاتے ہو، اس وجہ سے ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو، اور اس وجہ سے ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہو. ہمارے اندر تمہیں عیب کون سا نظر آیا ہے یہ تو بتاؤ. ما سوائے اس کے کہ الا ان آمنا، کہ ہم ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو پہلے ہم سے اتارا گیا ہے. یعنی تورات ہے، زبور ہے، صحف یعنی صحائف انبیاء ہے، وہ جو آپ سے پہلے اتارے گئے ہیں ان پر بھی جو ہم سے پہلے اتارے گئے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو ہماری طرف اللہ نے نازل کیا قرآن مجید اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس وجہ سے ہمارا مذاق اڑاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ یہ ان وجوہات کی بنیاد پر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ضد اور اناد اور ہٹ درمی کے علاوہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف اپنی انا پرستی کے اندر یہ آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں اور میری توحید کو بھی جھٹلاتے ہیں. اللہ پاک نے آگے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اندر اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے، فاسقوں کی ہے، اور وہ اللہ کے باغیوں کی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باغی بنا دیا، اب یہ باغی ہی رہیں گے. ان میں سے اسی کو ہدایت اور ایمان نصیب ہوگا جس نے ایمان اور ہدایت کی طلب کرنی ہے، اور جس نے طلب ہی نہیں کرنی اس کو ایمان اور ہدایت نصیب نہیں ہوتا. اور یہ خود بھی کافر مکے کے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر آپ کی باتیں اثر نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، ہمارے دل غلافوں میں بند ہے، آپ کی بات ہمارے اوپر اثر کیسے کرے گی؟ یہ نہیں، ہمارے اوپر آپ کی بات اثر نہیں کر سکتی ہے. تو جب خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے اوپر آپ کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے پھر ان کو ایمان کی دولت سے بھی محروم رکھا. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ بے عقل تھے. اکثرهم لا یعقلون، عقل والے نہیں تھے. اور یہاں فرمایا اکثرهم فاسقون، اکثر نافرمان تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ